عزیزان محترم، آج کی بات میں جس پر ختم کرنا چاہتا ہوں وہ توجہ سے سن لیں۔ بہت سی چیزیں تھیں آج کے لیے، میں نے چناؤ کیا، کئی چیزیں چھوڑی۔ جیسے جیسے اگلی راتوں میں وقت آئے گا تو چیزوں کو میں ایڈجسٹ کرتا رہوں گا، مگر آج کی بات جو میں ختم کرنا چاہتا ہوں وہ ایک واقعہ ہے جس کو امام یافعی نے روض الریاحین میں بیان کیا ہے، ایک امام ابن قدامہ نے کتاب التوابین نے بیان کیا ہے، اور محدث امام ابن الملقن نے حدائق الاولیاء میں بیان کیا ہے۔ راوی ہیں اس واقعہ کے جعفر بن سلیمان۔ جعفر بن سلیمان کی وفات 178 ہجری میں ہوئی۔ یہ تبع تابعین میں سے تھے۔ 10 سال تک جوانی میں حضرت مالک بن دینار کی صحبت پائی۔ حضرت مالک بن دینار وہ صغار تابعین میں سے تھے اور ثقہ تابعین تھے، ثقہ تابعین میں سے تھے۔ حضرت مالک بن دینار کتب حدیث میں درج ہے۔ ان کی وفات 130 ہجری میں ہوئی۔ جعفر بن سلیمان بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بصرہ میں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے۔ کسی علاقے سے گزر ہوا تو گزرتے گزرتے دیکھا کہ ایک عالی شان محل نما مکان تعمیر ہو رہا ہے، عالی شان محل تعمیر ہو رہا ہے۔ آگے گئے تو ایک حسین و جمیل جوان لڑکا، حسین و جمیل جوان، وہ مالک ہے، اس محل کو تعمیر کروا رہا ہے، خود کھڑا نگرانی کر رہا ہے، ہدایات دے رہا ہے مزدوروں کو۔ جعفر بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا دیکھ کر، فرمایا جعفر دیکھو یہ جوان کتنا خوبصورت ہے، جتنے شوق اور حرص اور لالچ سے یہ دنیا کا محل بنا رہا ہے، کاش اس کو یہی حرص اور لالچ اور محبت حسن آخرت کے محل سے ہو جائے، آخرت کے ساتھ اس کی یہ محبت ہو جائے اور آخرت کا حریص ہو جائے، دنیا چھوڑ دے، اپنے لیے آخرت کو چن لے، کتنی بات ہوگی۔ یہ مجھ سے حضرت مالک بن دینار نے کہا۔ فرمایا چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے پاس گئے، پاس جا کے نوجوان سے سلام دعا ہوئی۔ نوجوان نے پھر پہچان لیا تھوڑی دیر میں، بڑی تعظیم و تکریم کی۔ حضرت مالک بن دینار نے پوچھا اس نوجوان سے، میرے بیٹو جی آج کی رات کا آخری ہے اور بیٹی ہو، اس میں دھیان سے سننا اور ڈوب جانا، ڈوب جانا۔ ہائے ہائے ہائے۔ حضرت مالک بن دینار نے اس جوان سے پوچھا، بیٹے بڑا خوبصورت محل بنوا رہے ہو، اس پر تمہارا کتنا خرچ آئے گا؟ آپ دیکھو نا بیٹے، 2 صدی ہجری کا واقعہ ہے، یعنی آج سے 1200 سال سے بھی زیادہ، 1250 سال پہلے کا 2 صدی ہجری کا واقعہ ہے، 1250-1300 سال کے قریب پہلے۔ اس جوان نے کہا حضور 1,00,000 درہم کا خرچ آئے گا اس پورے محل پر، 1,00,000 درہم۔ آپ آگے بڑھے، آپ نے فرمایا نوجوان میرے ساتھ ایک سودا کرتے ہو؟ اس نوجوان نے پہچان لیا تھا کہ حضرت مالک بن دینار ہیں، ان کا نام بڑا بلند تھا، تابعی تھے، بڑے اولیاء کبار میں سے تھے، وقت کے بڑے زاہدوں عابدوں عارفوں میں سے تھے، اللہ کے عاشقوں میں سے تھے، معروف تھے، پہچان لیا۔ تو آپ اس نے پوچھا کیا سودا؟ میں یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو، میں اس کے بدلے تمہیں اس سے کہیں زیادہ 70 گنا بڑا ایک عمدہ محل تیار کروا کے دیتا ہوں، اس سے 70 گنا بڑا محل ہوگا، اس میں یاقوت ہوں گے، اس میں زعفران ہوگی، مشک ہوں گے، عنبر ہوں گے، اس کے اندر کبے ہوں گے، خیمے ہوں گے، اس کے نیچے دریا ہوں گے، نہریں ہوں گی، چشمے ہوں گی، خدمت کے لیے بہت نورانی چیزیں ہوں گی، ایک ایسا خوبصورت
اور ابد اور اباد تک رہے گا، جو تم نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، وہ محل اس کے بدلے میں تمہیں تیار کروا دیتا ہوں، 1,00,000 درہم مجھے دے دو۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے 1 رات سوچنے کے لیے دے دیں، فیصلہ کرنے کے لیے 1 رات دے دیں۔ آپ نے اس کو دے دیا 1 رات فیصلہ کرنے کے لیے۔ آپ گھر چلے گئے، نوجوان نے مہلت لے لی، اس نے کہا کل تشریف لائیے۔ اگلے دن رات بھر حضرت مالک بن دینار دعا کرتے رہے اس جوان کے لیے۔ صبح جعفر بن سلیمان کو ساتھ لیا اور اسی جگہ چلے گئے۔ وہ اس محل کے سامنے جو تعمیر ہو رہا تھا، دروازے پر وہ نوجوان آپ ہی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کو دیکھتے ہی آ کے ملا، اور مل کر وہ جوان پوچھتا ہے کہ حضرت آپ کو کل والا وعدہ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا میں اسی وعدہ کے لیے آیا ہوں۔ کہتے ہیں نبھانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے فرمایا اسی وعدے کو نبھانے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں 1,00,000 دینار آپ کو دیتا ہوں، 1,00,000 درہم۔ آپ مجھے وہ محل دے دیں جس کی بات کی۔ آپ نے 1,00,000 درہم اس سے لے لیا، ایک کاغذ منگوایا، اس پر ایک اقرار نامہ لکھ دیا۔ حضرت مالک بن دینار نے اقرار نامہ لکھ دیا، اور اقرار نامے پہ لکھا کہ یہ مالک بن دینار کی طرف سے ضمانت نامہ ہے کہ اے اللہ تو اس نوجوان کو اس محل کے بدلے جس کا میں نے 1,00,000 دینار لے لیا ہے اور میں تیرے بندوں میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، اس کے بدلے میں 70 گنا بڑا خوبصورت محل عطا کر دے جس کے تو نے وعدے کیے، اس کے بدلے وہ محل عطا کر دے۔ میں نے یہ محل خرید لیا ہے تیرے محل کے بدلے جو تو نے عطا کرنا، اور وہ تیرے قرب کے سائے میں ہو۔ یہ لکھ کر اپنے دستخط کر کے کاغذ اقرار نامہ نوجوان کو دے دیا۔ اس نے 1,00,000 درہم آپ کو دے دیے، چلے گئے۔ آپ نے ایک ہی اسی شام میں 1,00,000 کے 1,00,000 درہم یتامہ، غربا، مساکین، محتاجوں میں تقسیم کر دیے۔ شام کو ایک کوڑی بھی نہیں چھوڑی تھی، سب تقسیم ہو گئے۔ نوجوان نے لے لیا، اب آپس میں رابطہ نہیں ہوا 40 دن تک۔ 40 دن کے بعد حضرت جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں پھر حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی طرف گیا، اس محلے کی مسجد میں نماز صبح، نماز فجر ادا کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کے محراب میں ایک کاغذ پڑا تھا۔ حضرت مالک بن دینار آگے بڑھے، انہوں نے وہ کاغذ اٹھایا، اس کاغذ پر نور کی لکھائی تھی، نور کی، سیاہی نہیں، نور کی لکھائی، اور اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے اے مالک بن دینار تیرے ضمانت نامے کو قبول کر کے اس جوان کو 70 گنا بڑا محل عطا کر دیا ہے۔ جو ضمانت تو نے اللہ پر یقین اور توکل کرتے ہوئے دی تھی اور اس نے تیری بات پہ یقین کر لیا تھا، اللہ نے حسب وعدہ 70 گنا بڑا محل اس کو عطا کر دیا۔ اس کاغذ کی بیگ پہ یہ لکھا تھا۔ آپ نے وہ کاغذ اٹھا لیا اور اٹھا کے تیزی سے بڑھے اور کہا جعفر بن سلیمان چلو اس نوجوان کا حال پوچھیں، وہ کس حال میں ہے۔ جب اس کے پرانے گھر کی طرف گئے تو رونے دھونے کی آواز آئی باہر سے۔ اسے پتہ چل گیا کہ شاید اس گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آگے جا کے پوچھا تو پتہ چلا اسی نوجوان کا کل انتقال ہو گیا ہے، 40 دن کے بعد اس کی وفات ہو گئی ہے۔ جب وفات ہوئی تو دوڑے کہ اس کو غسل کس نے دیا تھا، غسال ملا۔ غسال سے پوچھا مجھے اس کے غسل کا اور تدفین اور تکفین کا حال سناؤ۔ غسال نے کہا کہ خدا کی قسم غسل جب میں دے چکا تو غسل سے پہلے، مرنے سے پہلے وصیت کے طور پہ اس جوان نے ایک کاغذ مجھے دیا تھا
اس کاغذ پہ یہ لکھا ہوا تھا وہی اقرار نامہ جو حضرت مالک بن دینار نے جوان کو دیا تھا. اس نے مجھے کاغذ دیا اور کہا کہ میرے جسم اور میرے کفن کے درمیان اس کاغذ کو رکھ کے مجھے قبر میں ڈال دینا. میں نے اللہ گواہ ہے کہ وہ کاغذ اس کے کفن میں چھپا کے اس کو قبر میں داخل کر دیا، لوٹا دیا قبر میں. حضرت مالک بن دینار نے جیب سے وہ کاغذ نکالا جو مسجد کے محراب سے اٹھا کے لائے تھے، جس پر نور کے قلم سے اللہ کی طرف سے برات نامہ لکھا ہوا تھا. نکال کے اس غسال کو دکھایا، جو کاغذ تم رکھ کے آئے تھے اس کو دیکھو. وہ چیخ مار کے گر پڑا. اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم یہی کاغذ تھا جو میں اس کے کفن کے اندر دفنا کے آیا، جو آپ کے پاس آ گیا. اللہ رب العزت نے اس نے لفظ بولا تھا وصیت میں، اجعل ھذا الکتاب بین کفنی و بدنی. غسال نے کہا قال لی قبل الموت اذا انا مت وغسلتنی وکفتنی اجعل ھذا الکتاب بین کفنی و بدنی. جب میں مر جاؤں مجھے غسل دے لو، وکفنتنی مجھے کفن دے لو، تو یہ کاغذ اقرار نامہ میرے کفن اور بدن کے درمیان رکھ دینا. اے حضرت مالک بن دینار، اللہ کی عزت کی قسم وہ یہی کاغذ تھا جو آپ لے کے آئے ہیں. اللہ نے وہ پرچہ ادھر عطا کر دیا کہ مرنے سے پہلے کہا جوان مالک بن دینار کے اقرار نامہ کی طرح 70 گنا کر محل ہم نے اپنے قربت کے سائے میں تمہیں عطا کر دیا ہے. میرے بیٹوں میرے بیٹیوں، وہ زمانے کیا تھے، وہ زمانے کیا تھے. ان زمانوں میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، یہ کیفیات وارد ہوتی تھی، یہ مناظر نظر آتے تھے، اس لیے کہ اس زمانوں میں دلوں کے مطلع صاف تھے، دلوں کے مطالع صاف تھے. سورج بھی دکھائی دیتا تھا عاشقوں کو.